مرن تو اگے ڈائی بیفور ڈیتھ۔ السلام علیکم ویورز۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی میں مولانا ایک حکایت میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سوداگر نے تجارت کی غرض سے سفر کا ارادہ کیا۔ سفر پر جانے سے پہلے اس نے تمام گھر والوں سے ان کی خواہش معلوم کی کہ واپسی پر ان کے لیے کیا لے کر آئے۔ اس کے گھر میں ایک پالتو طوطا تھا جو کہ بولنا جانتا تھا۔ اس سوداگر نے اس طوطے سے بھی اس کی خواہش دریافت کی۔ طوطے نے اسے کہا کہ جب تم جنگل سے گزرو گے تو وہاں میرے ہم جنس طوطوں کو میرا پیغام دینا کہ تم لوگوں کی قوم کا ایک پرندہ سوداگر کے گھر قید ہے، اسے چھڑانے کی کوشش کرو۔ سوداگر نے دل میں سوچا کہ پرندے کس طرح سے چھڑانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس نے اپنا سفر شروع کیا اور جب وہ جنگل سے گزر رہا تھا تو ایک درخت پر چند طوطے بیٹھے نظر آئے۔ سوداگر کو طوطے کا پیغام یاد آ گیا۔ اس نے سوچا کہ میں انہیں پیغام دے دوں۔ جب اس نے پیغام دیا تو اچانک ایک طوطا زور زور سے کانپنے لگا اور دھڑ سے زمین پر آ کر گر پڑا۔ سوداگر نے حیرت سے سوچا کہ اس طوطے کو پیغام سن کر کس قدر دکھ پہنچا ہے۔ چلو جو ہوا سو ہوا، یہ سوچ کر اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ اپنے تجارتی کام سے فارغ ہو کر 2-4 مہینوں کے بعد جب وہ واپس اپنے وطن لوٹا تو اس کے طوطے نے پوچھا کہ کیا میرا پیغام دیا تھا اور انہوں نے کیا جواب دیا۔ سوداگر نے جواب دیا کہ انہوں نے کیا جواب دینا تھا، ایک طوطا صدمے سے نیچے گر گیا اور مر گیا۔ طوطے نے جب یہ بات سنی تو اس نے ایک چیخ ماری اور نیچے گر گیا۔ سوداگر نے پنجرا کھول کر دیکھا تو طوطا مرا ہوا تھا۔ اب مرے ہوئے پرندے کو کون پنجرے میں بند رکھ سکتا ہے؟ اس سوداگر نے اسے ٹانگ سے پکڑا اور باہر پھینک دیا۔ جو ہی طوطا باہر زمین پر گرا وہ فوراً پھر کر کے اڑ گیا۔ سوداگر حیرت زدہ رہ گیا کہ طوطے نے اس کے ساتھ کیسی چال چلی تھی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جس طرح طوطے کو قید سے رہائی مرنے کے بعد ملی تھی، بالکل اسی طرح ہمارا جسم بھی ایک پنجرے کی مانند ہے۔ اگر ہم اس زندگی میں ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں تو ہمیں زندگی میں ہی مر جانا چاہیے۔ موت سے زیادہ خوفناک چیز موت کا ڈر ہے۔ جوں جوں انسان شعور کی منازل طے کرتا ہے اسے زندگی سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے اور موت کا خوف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں کسی شخص کی فوتگی کی اطلاع ملتی ہے تو ہم قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگر ہم اس ترجمے پر غور کریں تو انتہائی خوشگوار حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف ہم نے واپس جانا ہے۔ جب اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو وہ ہمیں اپنے لیے چن لیتا ہے، اس کے نتیجے میں ہم بھی اسے محبت کرتے ہیں۔ رفتہ رفتہ اس محبت کے نتیجے میں ہماری انا یا میں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ محبوب کی ذات لے لیتی ہے۔ اب کائنات میں، اپنی ذات میں، زندگی میں ہونے والے واقعات اور دوسرے انسانوں، پرندوں، جانوروں، الغرض ہر جگہ محبوب کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ خدا وہ محبوب ہے جو اپنی مخلوق سے وفا نبھاتا ہے، انسان کے ظرف اور صبر کے مطابق اسے آزمائشوں کے مختلف مراحل سے گزار کر اپنے مزید قریب کرتا ہے، لیکن کسی بھی مرحلے میں اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب ہمیں کوئی شخص عزیز ہو تو اس سے ملنا ہماری خواہش ہوتی ہے،
پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس سے ملنے سے خوفزدہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے الی رفیق الاعلیٰ، سب سے بڑے دوست کی طرف، یعنی اللہ ہی سب سے اعلیٰ اور بڑا دوست ہے۔ اور جب دوست کی طرف جانا ہو تو ڈر یا خوف کس بات کا؟ موت ہمارے اندر ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ موت اس وقت ضرور آئے گی جب زندگی ختم ہوگی، اور زندگی ضرور ختم ہوگی۔ ایک آدمی نے اپنے مرشد سے سوال کیا کہ مجھے موت کی شکل دکھا دو تاکہ میں اسے پہچان لوں۔ انہوں نے جواب دیا، آئینہ دیکھو، موت کا چہرہ تیرا چہرہ ہے، اسی نے میت بننا ہے اور اسی نے مردہ کہلانا ہے۔ اسی حقیقت کی جانب باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اشارہ فرمایا، موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، موتوا قبل ان تموتوا، موت سے پہلے مر جاؤ۔ اللہ کے دوستوں نے بھی اسی راز کو سمجھ کر اپنی زندگی اس کے مطابق گزاری اور پھر دوسروں کو بھی اس راز میں شامل کیا۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سادھو کہلانا آسان نہیں ہے، اس کے لیے مرنے سے پہلے مرنا پڑتا ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو دنیا کے تمام لالچ، حسد، کینے، لوگوں کے ساتھ رشتے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اگلے سفر کا آغاز ہو جاتا ہے، آخرت اور ہمیشگی کا سفر۔ جو لوگ اس دنیا میں ہی مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں، وہ حقیقی موت سے پہلے ان تمام انعامات اور کیفیات کو اس دنیا میں ہی حاصل کر لیتے ہیں۔ پھر ان کی زندگی بامقصد بن جاتی ہے، موت سے بے نیاز، موت کے خوف سے آزاد، تمام دنیاوی علائشوں سے پاک ہو کر اپنے مقصد کے حصول میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کا مقصد محض اللہ کی رضا اور خوشنودی رہ جاتا ہے۔ وہ اپنے ہر عمل کو رب کی خوشی کے لیے کرتے ہیں، ان کے تمام تعلقات اللہ کی خاطر ہوتے ہیں، لوگوں کے اپروول اور ان کی پسند و ناپسند سے بالا تر ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کے نتیجے میں جب ان کی توجہ اور عمل ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتی ہے تو ابدی سکون سے سرفراز کیے جاتے ہیں۔ یہی ولایت کا حصول ہے۔ فوکس ہونا بہت بڑی سعادت مندی ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ اسی نقطے کو بابا بلے شاہ نے یوں بیان فرمایا ہے، ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، پھڑ نقطہ چھوڑ حساباں نوں، چھٹ دوزخ گور عذاباں نوں، کر بند کفر دیاں باباں نوں، کر صاف دلے دیاں خواباں نوں، گل ایسے گھر وچ ڈکدی ہے، ایک نقطے وچ گل مکدی ہے۔ ایویں متھا زمین گھسائی دا، پا لمہ محراب دکھائی دا، پڑھ کلمہ لوک ہسائی دا، دل اندر سمجھ نہ لائی دا، کدی سچی بات بھی لکدی ہے، ایک نقطے وچ گل مکدی ہے۔ ایک جنگل بحری جاندے نے، ایک دانہ روز دا کھاندے نے، بے سمجھ وجود تھکاندے نے، گھر آمن ہو کے ماندے نے، چلیاں اندر جند سکدی ہے، ایک نقطے وچ گل مکدی ہے۔ کئی حاجی بن بن آئے جی، گل نیلے جامے پائے جی، حج ویچ ٹکے لے کھائے جی، پر اے گل کینوں بھائے جی، کتے سچی گل بھی رکدی ہے، ایک نقطے وچ گل مکدی ہے۔ اسی نقطے پر یہ بات ختم ہوتی ہے
کہ عظیم انسان بھی مرتے ہیں، لیکن جب تک زندہ ہوں موت کے خوف سے آزاد اپنے مقصد کے حصول میں مصروف رہتے ہیں، اور جب مر جائیں تو موت ان کی عظمت میں اضافہ کرتی ہے۔ بقول حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، مرن تو اگے جو مر گئے باہو، انہاں رمز حق دی پائی ہو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔